شکنجے میں جکڑے ہوئے عوام کو، جنہوں نے منشیات فروشی، غنڈہ گردی، قبضہ مافیا اور ہر طرح کے جواریوں ہواریوں کا مقابلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو 2018 سے 37% جو ووٹ ہیں وہ زائد ڈلوائے اور ڈالے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو سوچ، نظریہ اور عوام دوست پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھانے میں معاونت فراہم کی۔ میں یہاں علی اسجد ملی اور ان کے ساتھیوں کو بھی خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گی کہ جہاں ایک طرف وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں اپنی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں میڈیا کی سکرین میں بھی بیانیہ پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا تھا، اور آزادانہ تجزیہ کار اور مبصرین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 20,000 کا جو ڈنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے ڈالا۔ میں یہاں آر او صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، ان کی انتھک محنت، جدوجہد اور جو ان کا جذبہ تھا کہ ہر حال میں نون لیگ کو کامیاب قرار دینا ہے اور اس کو الیکشن جتوانا ہے، اور بڑی محنت کرنی پڑی، انہیں کافی تگ و دو کرنی پڑی، اور کافی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد آخر وہ پی ٹی آئی کی جو جیتی ہوئی سیٹ تھی اسے شکست میں بدلنے میں کامیاب ہوئے، اور کرونا کے شدید ترین انفیکشن سپریڈ ریشو والے ڈسٹرکٹ میں الیکشن کمیشن ایس او پیز کی دھڑا دھڑ خلاف ورزیاں ہوتا دیکھنے کے باوجود وہاں الیکشن کرانے پہ بضد رہا، اور الٹیمیٹلی ٹرن آؤٹ جو سارا دن آپ نے 17 سے 18% مانیٹر کیا، آبزرو کیا، رزلٹ آئے، نتائج آئے تو 43.3% اس ٹرن آؤٹ نے ایس او پیز کے حوالے سے ترجیحات اور جو ہماری حکومتی اوور آل اسٹریٹجی تھی اس کے حوالے سے بھی اس ٹرن آؤٹ نے بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھائے ہیں۔ میں یہاں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈسکے کے اندر جو 40 سال سے نشے کی پڑیاں پلا پلا کے جن کو گہری نیند سلایا گیا، ان کو اٹھانے کے لیے ہمیں کچھ اور محنت درکار ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو نشے کے تحفے دینے والے ان سے 12 کروڑ روپیہ، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہوں، میں انشاءاللہ اس کے ثبوت بھی لے کے آؤں گی اور اپنے پیارے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھوں گی کہ اگر ان کی طبیعت پہ ناگواری نہ ہو تو وہ ان کا جائزہ بھی لے کہ وہ 12 کروڑ روپیہ جو اس الیکشن میں تقسیم کیا گیا نون لیگ کی قیادت کے ذریعے، اور جس طرح سے جہاں جہاں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ خرید و فروخت کی گئی، اور مشہور زمانہ بریف کیس والی سرکار کے جو نواسے ہیں وہ مسلسل ڈسکا میں نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے ہر وارڈ کی سطح پہ، دیہات کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ گھومتے پھرتے میڈیا کی سکرینوں کی زینت بنے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ پی ٹی آئی ہاری ہے، پی ٹی آئی نہیں ہاری ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا، جو تمام تر واویلا پروپوگنڈا فائرنگ کے ساتھ جوڑ کے آر اوز کو، اس کو پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا جیسے الزام اور ہر طرح کی حکومت پنجاب کی بیشنگ کے بعد 92,000 ووٹ اس وقت بھی علی اسجد ملی کے تھے، اور آج بھی ہم نے وہ ووٹ بڑھائے ہیں، ہمارے کم نہیں ہوئے۔ 19 فیبرری والے الیکشن میں ہم نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، جو سارا دن چڑیا نہیں ہلنے دینی، چڑیا پر نہیں مار سکتی، رینجرز ہے، فوج ہے، پولیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی 19 فیبرری کو بھی کسی جگہ بھی نون لیگ کے ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا تھا، وہ محض پروپیگنڈا اور واویلا تھا۔ اور ہمارا جو اہم ترین فیکٹر، وہ چوہی صاحب اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے کہ 19 فیبرری میں 28,000 ووٹ لینے والی ٹی ایل پی جو ہے، اس نے اس الیکشن میں 8,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ کرپٹ اتحاد جو تھا ڈسکا میں، وہ کرپٹ اتحاد لیگ جو تھی، الٹیمیٹلی ایک تنہا علی اسجد ملی اور پی ٹی آئی کے کارکنان جس طرح ان کی ہٹ درمی، ناجائز ذرائع اور وسائل کا اپنے نظریے کی طاقت سے مقابلہ کر رہے تھے، میں ان کی اس جذبے کو، اس محنت کو اور اس سپورٹ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن سے صرف جان کی امان پا کے، کیونکہ پریس کانفرنس لاہور ہوتی ہے اور ہمیں نوٹس جو ہے وہ سیالکوٹ کا آر او ایشو کرتا ہے، اور جو دن دہاڑے میں نے کل جو میڈیا وہاں گیا تھا اس کے ساتھ بھی وہ تصاویر شیئر کی ہیں، میں نے ٹویٹ کیا ہے تو اس میں بھی وہ تصاویر شیئر کی ہیں کہ وہ نون لیگی ایم پی اے، ایم این ایز جو ہر پولنگ سٹیشن پہ براجمان ہو کر ووٹ ڈلواتے رہے۔ آج اس وقت تک آر او صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے کسی کو نوٹس ایشو نہیں کیا۔ نوٹس ایشو کرنے کا مشغلہ اور پسندیدہ خواہش ان کی صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس ادارے کا احترام کرتے ہیں، وہ جتنی دفعہ بلائیں گے ہم جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی حق ہے پوچھنے کا کہ جو قانون اور قاعد و ضوابط حکومت اور پی ٹی آئی پہ لاگو ہوتے ہیں، کیا اس کی رتی برابر جھلک کہیں باقی کسی جماعت یا اس کی شخصیت پہ بھی کوئی لاگو ہوتی تو حمزہ شہباز شریف اسی ڈسکے میں دندناتا ہوا گیا، اس کے تمام اس ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایم این اے یو سی وائز بیٹھ کے سرے عام پولنگ کیمپس میں کمپین کرتے رہے۔ تو کیا یہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے، ہم نے اس کی تو پاسداری کی، لیکن الیکشن کمیشن بھی اسی پاکستان کے ادارے کا حصہ ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اپنی صفوں کے اندر اس نعرے کی عملی تعبیر دے۔ آخر میں چونکہ وزیر اعظم کا یہ عزم تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی یہ ہدایت تھی کہ ہارنا اور جیتنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا، وہ قومیں جو اخلاقی میدان میں کھڑی رہتی ہیں اور اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ ہار کے بھی جیت جاتی ہیں، اور وہ جماعتیں جو اپنی ایک سیٹ کی جیت کے لیے پی ڈی ایم جیسی جماعتوں میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے باوجود ڈسکا کے الیکشن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، عمران خان کا بغض، عناد اور حسد جو ہے انہیں
इकट्ठा रखता है, जोड़े रखता है। हम हार के भी जीत गए और ये अखलाकी मैदान में जीत के भी हार गए, क्योंकि हुकूमत वक्त होते हुए जो ट्रेंड हमने सेट किए हैं कि हमने इंतज़ामिया अपने तमाम तर सरकारी अदारे और वसाइल उनको अक्रॉस दी बोर्ड लेवल प्लेइंग ग्राउंड के साथ जोड़ते हुए कहीं पे भी हुकूमती प्रेशर और हुकूमती अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के साथ कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे ये तासर हो कि हुकूमत ने इस इलेक्शन में कहीं क़ायदे व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। मैं ये चाहूँगी कि चौधरी साहब, चूँकि इनका एक बहुत अहम और कलीदी रोल रहा है इस इलेक्शन में और तंजीमी सतह पे इन्होंने एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चाहूँगी कि ये आपको बताएं कि डस्के का इलेक्शन जो है वो असल है क्या, उसके पीछे कहानी क्या है और किरदार कौन से हैं जो नून लीग की जीत का बायस बने हैं। चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीडिया के दोस्तों, आपके सामने मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मैं भी चंद लम्हे आपके लेना चाहता हूँ ताकि हम तारीख़ के सामने, पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के सामने असल सूरत हाल आपके सामने रख दें। और मैं पहला फ़िक्रा ये अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से 19 फरवरी को NA 175 डस्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और 10 अप्रैल को डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन जीत गया। पहली बात तो आप ये नोट कर लें। डॉक्टर साहिबा उनके बारे में बहुत अच्छे नाम और अलकाब लेती हैं। मैं उनके बारे में, आपको पता है, मैं ऐसी कोई फ़िक्रा नहीं कहता, लेकिन मैं तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए, जब नून लीग की हुकूमत का सूरज निस्फ़ नहार पे था और 4 दांगे आलम उनका डंका बजता था, हमने राजनपुर के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मंडी ये हाफजाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, लाहौर के अंदर और लोधरा के अंदर इनकी हुकूमत की मौजूदगी में इनको शिकस्त फाश दी थी, जबकि ये इलेक्शन की सुबह तक कारपेटिंग सड़कों की कराते रहते थे। सारा मीडिया इस बात का गवाह है। मैं सूबे का सदर था। ये जो मैंने आपके सामने अजला रखे हैं, ये इस बात की पूरी तारीख गवाह है कि हमने इनको शिकस्त फाश दी थी इनकी हुकूमतों के अंदर। उसके बाद कंपैरिजन करना चाहता हूँ 2018 से सेंट्रल पंजाब के नताइज का। हमने PP 51 में वो सीट 32,000 वोटों से हारी थी, अब हमने 4800 वोटों से हारी है। ये सीट हमने 41,000 वोट से हारी थी, अब हमने इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक चंद हज़ार वोटों से हारी है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है। शिकस्त किसने खाई है? नून लीग ने खाई है, और उस शख्स ने शिकस्त खाई है जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के अंदर मुजरिम है, जो मफरूर है, जो इस मुल्क के लोगों के साथ, मैं शऊरी तौर पे कह रहा हूँ, गद्दारी करके गया है, झूठ बोल कर गया है, दगा देकर गया है, जो झूठा बीमार बन के यहाँ पे गया है। इस कौम के 22 करोड़ लोगों को उसने एक ऐसा झांसा दिया कि वो मरने वाला है। अदालतें हमसे पूछ रही थी कि ये कल तक जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, और आज 1 साल हो गया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था। हुकूमत कहती थी इनको दौलत से बड़ी मोहब्बत है, 7 अरब रुपए की ज़मानत लो, आज 7 पैसे भी नहीं है। और यहाँ पर क्या अखलाक है? जो लोग नून लीग की तरफ से आगे मीडिया के सामने बात करते हैं, उनकी अखलाकी हैसियत क्या है? कोई सवाल करता है कि आप किसकी पैरवी के अंदर ये सारा निज़ाम चला रहे हैं? इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस इंतखाब के अंदर
میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس کے شواہد پیش کریں گی۔ پہلے الیکشن کے بعد یہاں پر دولت کا بے محابہ استعمال کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، اور جو الیکشن 19 فروری کو ہوا تھا 10 کم از کم ایم این اے اور ایم پی اے نون لیگ کے سابق وفاقی اور سابق صوبائی وزراء اس حلقے کے اندر لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے دندناتے پھر رہے تھے، درندوں کی طرح پھر رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیٹرنگ آفیسر سے، کیا کسی کو تم نے نوٹس جاری کیا؟ جب میں 1:30 بجے رات کے پریزائڈنگ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا، کتنے ایم این اے اور ایم پی اے وہاں پہ نون لیگ کے بیٹھے تھے؟ کسی کو آپ نے شو کاز جاری کیا؟ ہماری طرف سے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی حکومتی فرد اس حلقے کے اندر 19 فروری کے الیکشن اور 10 اپریل کے الیکشن کے اندر نہیں گیا۔ لیکن یہ کیا وہاں نہیں پھرتے رہے؟ کتنے نوٹس جاری کیے اس کو؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود نوشین بی بی نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ کہا کہ 337 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہے، پھر آسن اقبال صاحب، میں پہلی دفعہ ان کا نام میڈیا کے اندر لے رہا ہوں، میرے ان کے ساتھ کچھ مراسم ہیں، میں بچپن سے ان کی تحریر جانتا ہوں۔ 5:30 بجے جو لکھی ہوئی تحریر ہے جس کے نیچے نوشین کے دستخط ہیں، وہ آسن اقبال صاحب کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ انہوں نے بھی کہا، اور یہ کہا کہ ہمیں یہ رزلٹ مل گیا ہے اور اتنا رزلٹ اس کو الگ رکھا جائے۔ یہ ہے ابتدا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ انفارمیشن کیا دی۔ یہی کیس لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے۔ اب میں اس کے اوپر ضرور آنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ کون سی گولی کو یہ پتا تھا کہ اس نے نون لیگ کے ووٹر کو ڈرانا ہے؟ کون سی گولی کو پتا تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو ڈرانا ہے؟ اس کے بعد 2018 کے اندر پی ٹی آئی نے 10,500 ووٹ لیا اور اس دفعہ 12,000 ووٹ لیا، 11,000 ووٹ لیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں 2018 میں نون لیگ نے شہر سے 24,000 ووٹ لیا، میں یہ شہر کی بات کر رہا ہوں، اور اس دفعہ انہوں نے 21,000 ووٹ لیا۔ کون سا ووٹ ڈرا؟ کیوں یہ کہا گیا کہ ووٹر جو ہے وہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے باہر نہیں نکلا؟ اس کے بعد ہمارا خون گرا، ہمارے ایک کارکن کو شہید کیا گیا، دوسرا عام شہری انہوں نے وہاں پہ اس کو شہید کیا۔ ہمارے لوگوں کو جامکے کے اندر 3 کے سر پھٹے، بازو ٹوٹا، ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کس چیز کا نوٹس لیا؟ کہاں تھے ریٹرننگ افسر؟ کہاں تھے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر؟ کہاں تھے الیکشن کمیشن صاحب اس وقت جب یہ سارا 19 تاریخ کو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ پھر وہ تو لے کے گئے تھے 23 اپنا پولنگ سٹیشن کی بات، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے تو جو ڈسکا میں بیٹھا تھا وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اس نے تو صرف کہا کہ 20 پولنگ سٹیشن مشتبہ ہیں۔ آپ بتائیے مجھے اس بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ نے دوسرے دن کنائیونس کے ساتھ اپلیکیشن دی کہ سارا الیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں سے الیکشن کمیشن کا رول شروع ہوتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کوئی مجھے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کنائیونس کے نتیجے میں 10 اپریل آئی۔ ہمارے ووٹر کو جتنا ڈپریس کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے نے، اور اس کے بعد دولت کا بے محابہ استعمال کیا گیا۔ میں آخری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میدان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے، اس کی تنظیم نے بیسٹ ایفرٹ کی، حکومت کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور نون لیگ کا کوئی الیکشن ان کی حکومت کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے انسانیت کو بھی اپنے پیش نظر رکھا ہو۔ یہ بدماشوں کے ذریعے، غنڈوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے، تھانے کے ذریعے، کچہری کے ذریعے، اور یعنی کون سا ایسا کام تھا یہ جو نہیں کیا کرتے تھے؟ ہم نے تو 2 پیسے کا آپ ثابت نہیں کر سکے کوئی ترقیاتی کام کیا ہو۔ دونوں جو سیٹیں خالی ہوئیں اس وقت سے لے کر آج الیکشن تک، اس لیے ہم نے فیئر الیکشن لڑا۔
ہم نے امپروو کیا، یہ غرق ہوئے اور انشاءاللہ تعالی جھوٹ بولنے والے غرق ہوں گے، اس لیے کہ تحریک انصاف آگے بڑھی ہے، نون لیگ پیچھے آئی ہے۔ سوال کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، باری باری کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عوامل کا ذکر آپ لوگوں نے کیا ہے شکست کا، کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر صفحے درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے اندر بات کروں گا۔ پارٹی کا فیصلہ جواب دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ ہمارے کارکنان نے ایک سمت میں زور نہ لگایا ہو۔ ہم نے پوری جاں فشانی سے کام کیا اور انسانی احساسات کو ہمیشہ پیش نظر رکھی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا بالکل اس کی کوئی تردید نہیں ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہنی چاہیے اور تنظیم کو آرگنائز ہونا چاہیے، مزید آرگنائز ہونا چاہیے۔ مافیا کا مقابلہ ہے ہمارا کوئی سیاسی پارٹیوں سے مقابلہ ہو تو ہو۔ آپ کو طبقات میں بتاتا ہوں، 5 طبقات ہیں آپ کے معاشرے کے اندر مؤثر، سب یوں کر کے جمع ہیں۔ عمران خان اکیلا صاف ستھرا کھڑا ہے اور یہ سارے لوگ اس کے مد مقابل ہیں۔ کیا نہیں آپ کو پتہ چلتا؟ سب کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نام لوں گا تو آپ کو اس کے نتیجے میں اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست سے لے کے اور نظام عدل تک سب ملے ہوئے ہیں، ادھر کوئی گرفت کرتا ہے ادھر سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ہائی صاحب بیٹے، ہائی صاحب جی یہ بتا دیں، اس وقت آپ اور اجاز چودھری صاحب دونوں کا غصہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے، بلکہ توپوں کے روح الیکشن کمیشن کی طرف ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں آ کے وہ کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اسے اس کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ براہ راست ٹھوس ثبوت کون سے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف آپ کے پاس کہ ڈسکا کے ایم اے 75 کے الیکشن کمیشن کی ان باتوں کی وجہ سے خراب ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات تو جو چوہدری صاحب نے بات کی اور آپ کا سوال تھا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جماعت نہیں، ایک تحریک کا نام ہے، اور تحریکوں کے اندر کسی ایک سیٹ پہ ہار جیت سے وہ تحریکیں نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ وہاں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہیں۔ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا جو کنسرن ہے وہ آر او صاحب سے ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ نہ ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ ہمارا اس سے پہلے کوئی واسطہ رہا ہے۔ ان کا جو عمل ہے وہ متنازع رہا ہے، ان کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو کردار ہے اس کے اندر ٹلٹ نظر آیا، اور وہ آزادانہ منصفانہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے۔ وہ جو وجوہات آپ پوچھ رہے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ جس ڈسٹرکٹ کے اندر یہ الیکشن ہو رہا ہے، جس دن سے اس الیکشن کے عمل کا آغاز ہوا، ان کی تعیناتی جب یہاں ہوتی ہے اور ان کی تعیناتی آسن اقبال کے حلقے سے ہوتی ہے، آسن اقبال کے حلقے سے جو ایک ایسا سپرنٹینڈنٹ جو کہ اس آفیشلی یہاں اپوائنٹ ہی نہیں ہوا، اس کو ان آفیشلی وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ جتنی پولنگ سکیم بنتی ہے وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کے خواجہ آصف کے حلقے سے جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز جو پروفیسر حضرات ہیں ان کی نون لیگ کے ساتھ ملی بھگت سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ وہ 60 پولنگ سٹیشنز پہ نون لیگ اپنی مرضی سے وہ پریزائڈنگ آفیسر تعینات کرتی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، جن کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں ساتھ، وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے لاہور سے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کا جو انچارج اظہار ہوا ہے کوئی عملے کا شخص، جب ہمارے سامنے یہ چیز یہاں ہو جاتی ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ سرٹیفائیڈ نون لیگی سپورٹر ہیں جن کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا ہے، تو ہم اسی آر او کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ان کی جگہ آپ کسی نیوٹرل سٹاف کی ڈیوٹی لگا دیں۔ اس پہ انگلی اٹھ گئی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ منصفانہ کردار ادا کریں گے، تو وہ ضد اور ہٹ درمی میں ایک بھی شخص کو اس ڈیوٹی سے آگے پیچھے نہیں کرتے، اور وہ ایسے افراد جن کو یہ کہا گیا
کہ آپ پہ انگلیاں اٹھی ہیں اور انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے. اور وہ مزید تھا کہ نہیں آپ نے ہر حال میں ڈیوٹی کرنی ہے. ان کے رویے نے ہمیں سوچنے میں مجبور کیا. جو الیکشن والے دن سے لے کے رات تک کا جو پورا پروسیس تھا وہ میڈیا کے سامنے تھا. آر او کے دفتر میں نے 4 الیکشن لڑے ہیں. میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آر او کے پاس فارم 45 آ رہا ہو اور سٹنگ ایم پی ایم این اے ان فارمز کی ویڈیوز بنا رہے ہوں, تصویریں کھینچ رہے ہوں, اور آر او کے دفتر میں ایم پی ایم این اے بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہوں اور وہ سارا رزلٹ ان سے شیئر کر رہا ہو. دیکھیں یہ ان کے اپنے قوانین کی دھجیاں جو ادھر اڑائی گئیں, بکھیری گئیں. اس کے بعد جب بار بار ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے, آپ اس کو روکیں, وہ ہماری کسی بھی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر جو وہ لکھ کے بیچتے ہیں وہاں پہ 20 پولنگ اسٹیشن پہ میڈیا میں ایک نیریٹو چلتا ہے, ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا. جب ان سے سپریم کورٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ سے پنجاب گورنمنٹ نے تعاون کیا, کہتے ہیں میرے ساتھ تو تعاون کیا, مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم کانسپریسی بٹوین دی الیکشن کمیشن اینڈ آر او, جو اس پورے پروسیس کے اندر ہائی جیک کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے. اور ون سائیڈڈ ڈیسیژنز جو تھے, دیکھیے ہمیں قطعاً بھی ان کی طرف ہم انگلی نہ اٹھاتے اگر پیرالل نوٹس نون لیگ کو بھی جا رہے ہوتے. جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ نے اگر کہیں فلیکس لگائی, اس نے کہا جی اس میں عمران خان کی تصویر لگی ہے, اس میں عثمان بزدار کی تصویر لگی ہے, یہ وائلیشن ہے. کئی درجنوں ہمارے سپورٹرز کو اس نے 50,000 30,000 ہزار جرمانے کیے. جبکہ نون لیگ کے کل انہیں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو تو وہاں سٹیمر لگے ہوئے تھے جو قاعد و ضوابط کے مطابق آپ کے پولنگ اسٹیشن کی حدود کے باہر کوئی سیاسی جماعت اپنا سلوگن یا کوئی فلیکس نہیں لگا سکتی. اس میں کیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے شعر بنا کے اس پہ مور لگائیں. اور اگر میڈیا کی نظروں سے وہ سٹیمر گزرے ہوں گے, ہر شہر کی جو پولنگ اسٹیشن کی دیواریں تھیں ان پہ لگے ہوئے تھے, تو اتروانے کس نے تھے؟ وہاں کے آر او نے. وہاں ایس او پیز کا جس طرح سے آپ, ہمیں تو ایک چیلنج, یہ تو الیکشن ایک پروسیس تھا گزر گیا, ہمارے سامنے اگلا چیلنج کیا ہے کہ ان آر او صاحب اور الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کے ساتھ جو ڈسکا اور سیالکوٹ میں کرونا اب جو ہے وہ کانٹیکٹ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کی سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھیلا, کل اسے ملٹی پلائی ہونا ہے. اور آج جو بدقسمتی سے لاہور کی صورتحال ہے, جو پنجاب کی صورتحال ہے, بہت الارمنگ ہے. اور ڈسکا سے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے صوبے میں یہ کل والا جو ایڈوینچر ہے اس کے کرونا کے حوالے سے انتہائی منفی قسم کے جو ہمارے سامنے انڈیکیٹرز آنے والے ہیں, وہ کس کے ہاتھ پہ, جن کے اپنوں نے کسی نے وینٹیلیٹر پہ جانا ہے, کسی نے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہونا ہے, وہ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں, اس کا ذمہ دار آر او ہے یا الیکشن کمشنر ہے؟ انصاری صاحب جی. آپ نے چارج شیٹ تو فیل کر دی, اس حوالے سے جو آپ کے پاس ایک آئینی اور قانونی آپشن ہے کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, کیا ان کو بھی ایکسرسائز کریں گے یا اس حوالے سے صرف آپ حقائق کی نشاندہی کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کل علی اسجد ملی صاحب نے 2 اپلیکیشنز دی ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسو کریں گے. یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے نتائج کو تسلیم کر کے اور جو جیتنے والی خاتون ہیں ان کو مبارکباد دی ہے, لیکن ہم تطہیر کے لیے, صفائی کے لیے اپنی اپلیکیشنز کو پرسو کریں گے. جس طرح دولت کا بے محابہ استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح وہاں پر یعنی کم از کم کل 10 ایم این اے ایم پی اے اپنے اسکواڈ اور اپنے مسلح گارڈ لے کر حلقے کے اندر پھرتے رہیں,
یہ کیا اس کے اوپر خاموش رہیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اپلیکیشنز کو پرسو کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی 100 ریزرویشن ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری ٹھیک ہوں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس الیکشن کے ہارنے سے جو ورکر ہیں ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ورکر ڈاؤن ہوئے ہیں، دوسری طرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان میں بھی ایک رفت دیکھنے میں آ رہی ہے جہانگیر ترین خان صاحب کی وجہ سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ دونوں طرف کرائسس ہے تو کیا سٹیپس گورنمنٹ کو لینے چاہیے کہ عوام جو ناراض ہے وہ بھی مان جائے اور ورکرز کا مورال جو ہے وہ بھی بحال ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، عمران خان سے محبت کرتا ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں مافیاز کے ساتھ ہے، اور ان مافیاز کی جڑیں جو ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر حلقے میں انہوں نے بنائی، آبیاری کی، اور پھر ان کو چھتری دی سرکاری اپنے اقتدار میں، اور ان کو پروان چڑھایا جو اب تناوار درخت بن کے اس وقت ان کے کانٹوں سے جہاں پہ ہماری اخلاقیات زخمی ہوئی وہاں ساتھ ساتھ ہمارے معاشی محاذ پہ بھی چیلنج ہیں، اور یہ انہی کے دیے ہوئے زخم ہے جس پہ عمران خان مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت ابھی میں اس پروگرام سے آئی ہوں جس کا وزیر اعظم عمران خان نے آج اسی عوام کو مہنگائی، بھوک، افلاس سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آج افتتاح کیا ہے، آغاز کیا ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ سیلانی ٹرسٹ، پاکستان بیت المال، ہماری احساس پروگرام اور حکومت پنجاب نے مل کے جو سیلانی ٹرسٹ کے لاہور اور فیصل آباد میں جو آلریڈی اسپاٹ تھے ان کے اندر فردر ایڈیشن کیا، اور جس کے تحت جو ہے وہ 17 اسپاٹ جو لاہور میں فکس اسپاٹ ہیں، اور 4 جو ہیں وہ موبائل وینز ہیں، کنٹینرز ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ 10,000 بھوکوں کو مستحق نادار اور افلاس کا شکار جو پسے ہوئے ہمارے محنت کش مزدور ہیں ان کو حکومت کھانا دینے جا رہی ہے، اور 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ موبائل 4 کنٹینرز کے ذریعے مختلف ان کچی آبادیوں میں اور انڈر پریویلیجڈ کمیونٹیز میں جا کے وہ کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے اندر بھی اس عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر کی قیادت میں ہر گاؤں تک جائے، ہر پسی ہوئی کمیونٹی تک جائے، تاکہ جو نان افورڈنگ طبقہ ہے اس کو ہم سپورٹ دیں، اور ریاست مدینہ کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانا، مسکین کی آو بقا کو سننا اور اس کی سرپرستی کرنا یہ سنت نبوی بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی اپنا فلاحی جو مشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ جو دوسرا پارٹ آپ کا ترین صاحب کا تھا، دیکھیں پی ٹی آئی کو ریجنل جماعت نہیں ہے، باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ وہ صرف سندھ کی جماعت اور وہ بھی رورل سندھ کی جماعت بن گئی ہے۔ جو آپ کی پی ایم ایل این ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے اندر بھی چند ریجن کی جماعت بن گئی ہے۔ واحد پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے کے پی کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے سینٹ میں سیٹیں لے کے ایک وفاقی جماعت کا سہرا اپنے سر پہ سجایا ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت کا جو لینڈسکیپ جب آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ گلے شکوے اور تحفظات بھی آتے ہیں، اور یہ جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر جمہوری رویے ہیں، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ ہے، ہر شخص کو اپنی بات کرنے کا، آواز اٹھانے کا حق ہے۔ تو جو ہمارے معزز ممبران جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں،
पीटीआई के अंदर से हमें जो एक ख़ानदान के फ़र्द होते हुए गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया की स्क्रीन पे जा रहे हैं, वो नहीं जाने चाहिए। और घर के मसाइल जो हैं घर की सतह पे बैठ के हमें तय करने हैं, और उसके लिए मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो पार्टी के एल्डर्स हैं वो इस हवाले से कोई ना कोई एक रिकन्सिलिएशन फोरम बनाएंगे, जिसके तहत जो है वो उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। लेकिन इमरान खान का जो पैगाम है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, रियासत मदीना में अपने और पराए में कोई तफरीक नहीं है, और हकम जो है वो जवाब दे आवाम को। और हमारी जमात के अंदर भी अगर कोई किसी की तरफ उंगली उठती है तो पार्टी उसको जवाबदेह बनाती है। हाँ, अगर वो बेगुनाह हैं, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पार्टी को वो भी सुनने हैं, ताकि ये एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है और जो नज़रिया है वो भी आगे बढ़ता जाए, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो हमें मिल बैठ के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी को मौका मिल जाए। लास्ट पे आपने जो बात की है उसमें बड़ी फर्क है। जो जहांगीर खान तरीन की पहले 9 थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, अब 40 के करीब पहुंच गए हैं। उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो आज़ाद जीत के आए थे, और जो पार्टी वर्कर है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो इनसे इज़हार यकजहती करे ना करे, किधर जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक दरख्वास्त भी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, क्या आपके इल्म में है उस जवाब का जवाब क्या है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? उन्हें मुलाकात का टाइम दिया गया है? चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मेरा ख्याल है कि एक उसूली बात डॉक्टर साहिबा ने कह दी है, मैं जो करूँगा वो रेपिटेशन ही होगी। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जो निज़ाम एहतसाब चल रहा है उसके सामने अपने और पराये की कोई तखसीस नहीं है। तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा इस निज़ाम से गुज़र चुके हैं, और उनके साथ भी साथी जो थे तहरीक इंसाफ के वो जाके इज़हार यकजहती करते रहे हैं। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो यानी जहांगीर तरीन साहब पार्टी का हिस्सा हैं, उन्हें एक निज़ाम से गुज़रना है, इंशाअल्लाह ताला वो गुज़र जाएंगे और आप सबके ख़दशात भी दूर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये सारी सूरत हाल है, वो इंशाअल्लाह ताला इसका भी मुस्बत नोटिस लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि डस्का इलेक्शन नहीं, उससे कबल भी जो 2-3 ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई, तो आप ये नहीं समझते कि महंगाई ही इसकी वजह हो सकती है? आप लोग हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद इस बात को तस्लीम करते रहे हैं कि हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा महंगाई से खतरा है, तो महंगाई जो है वो आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। देखिए, ये तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि जो लूली लंगड़ी, उखड़ी हुई सांसों वाली, वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत ये हमें दे के गए थे, और जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं 1200 अरब का यहाँ पे ओवरड्राफ्टिंग बिल था, इसको बैंक करप्ट करके गए थे, जिनको आज अवाम का दर्द चैन नहीं लेने दे रहा। इनके दिए हुए जो ज़ख्म है उन पे मरहम पट्टी जारी है। लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है, हाँ, महंगाई का, वज़ीर आज़म की क़यादत में परसों जब वो इधर आए तो उन्होंने जो बेशतर वक्त यहाँ गुजारा वो महंगाई के इशू को डिस्कस करने में गुजारा। मुझे ये बता दें कि ये जितने भी अवाम के मोहब्बत में दीवाने हुए फिर रहे हैं, इनसे पूछें कि इनकी कई बार हुकूमतें रहीं, आज तक इनमें से किसी की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल हुआ कि चीनी की कीमत को फ़िक्स कर दें? ये मुश्किल काम भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस हुकूमत ने किया। इसी तरह आज हमने 80 रुपये चीनी की एक्स मिल और 85 रुपये रिटेल प्राइस फ़िक्स की है। इसके साथ साथ हम रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडी दे के 65 रुपये में चीनी फराहम करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सहूलत बाज़ारों में ईद के बाद भी हम जो बुनियादी हमारी आवाम की ज़रूरियात हैं उसमें रिलीफ़ दे रहे हैं। आटे के अंदर जो सब्सिडी दी गई है, आपको ये जान के खुशी होगी कि घी और पोल्ट्री और दालें ये आम बंदे की ज़रूरत है,
यहाँ पे आपको पता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शाही ख़ानदान का अजीम सपूत जो है वो व्हाट्सएप पे पोल्ट्री के रेट जो है सेट करता है, और व्हाट्सएप पे वो पोल्ट्री के उस रेट को पूरी मार्केट में फिर लागू किया जाता है। हुकूमत इस सनत के अंदर भी, इस सेक्टर के अंदर भी डंडा लेके घूमने लगी है, ये जानने के लिए कि जो जायज़ उनकी प्रोडक्शन कास्ट है वो क्या है, और जो अवाम तक उस पोल्ट्री को पहुँचाने तक का मिडल मैन का मुनाफा है वो क्या है, और अवाम को सजाब से निजात दिलाने के लिए इस प्रोसेस को भी हम गंगालने जा रहे हैं। दूसरा, जो घी हर शख्स और हर घर की ज़रूरत है, उस घी के अंदर जुड़ा जो माफिया है उसको भी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने परसों की मीटिंग में जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, क्योंकि आपका एडिबल ऑयल सारा इंपोर्ट होता है, आपकी जो घी मिल्स हैं उनको भी हदायत दी हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और मुतल्लिका महकमों को कि इनके लिए, इनके हवाले से डाटा इकट्ठा करें और ये देखें कि जो इंपोर्टर्स हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें बढ़ती हैं तो वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें कम होती हैं, आज तक वो फ़ायदा जो है हमारे साइल को ट्रांसफ़र नहीं हो सका। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो अगला हमारा टारगेट जो है उस महंगाई के साथ जुड़ा ये जो 5 कमोडिटीज़ हैं, इनके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना, एक स्ट्रेटजी बनाना और वंस नहीं फॉरएवर के लिए एक फार्मूला तय करना कि अवाम इन लुटेरों के शिकंजों से कैसे आज़ाद कराए जाएं और कैसे इन माफियाज को कर्टेल करके अवाम की जो बुनियादी अशिया है उन तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जाए। आखिर में उमर फारूक जो कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी ये सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट सामने आया और आपको रिजर्वेशन सामने आई है इलेक्शन कमीशन पर, अगर इसको आप थोड़ा ज़रा बिगर पिक्चर में देखें, 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल अगर ऐसे ही रहता है बकौल आपके और बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन आएंगी, तो अभी ये जो आपके पास अरसा रह गया बाकी हुकूमत का, इसमें हुकूमत क्या अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है ताकि इस इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है इसको रिफाइन किया जा सके? सबसे पहली तो बात यह है कि हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वो पार्लिमानी जो कमेटी बन के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और बायोमेट्रिक्स, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, ये वो वाहिद फार्मूले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जोड़ते हुए इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। वहाँ से शख्सियात का रोल माइनस होगा और टेक्नोलॉजी जो है शख्सियात को रिप्लेस करेगी। तो ये एक वाहिद फार्मूला और रेसिपी है कि हम उन अदारों के अंदर जहाँ जहाँ नून लीग की बाकियात बैठी हैं और उनके मुर्दा घोड़ों में जान डालती रहती हैं, उनका सफाया सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकता है। आइन और कानून की ताकत से अपने इन अदारों को ताकतवर बनाएंगे और इंशाअल्लाह इमरान ख़ान ने जो कौम से आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन का वादा किया है वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। दावत दिंदे थे नाल चले जाते। मैं नहीं गया, मोहसन गया हुआ था आपका, सारे बाकी भी गए हुए थे। हाँ शायद भी गया हुआ था, तुम लोग नहीं गए। हाँ माल जितने मर्जी खोल लेंदे ने ना जी, माल दी केड़ी गल है। मैं अब तो डिगदी रही, मेरी आंखें मेरे बच्चे यार तेरा काम ढिला लगदा अज है। वेंटिलेटर मुक्ति दे लो क्या है बेशक आ रहे ने, लेकिन जिस तेजी नाल